بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز طلبہ، سبق نمبر 166 اور باب الجنایات میں ہم بات کریں گے حالت احرام میں ہاتھ یا پاؤں کے ناخن کاٹنے کا حکم، اور اس میں تفصیل ہم ذکر کریں گے کہ کس صورت کے اندر دم لازم آتا ہے، کس صورت کے اندر صدقہ لازم آتا ہے اور کس صورت میں کچھ بھی لازم نہیں آتا. انقص اظافیر یدیہ ورجلیہ فعلیہ دم. اگر محرم نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں دونوں کے ناخن کاٹ دیے تو دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کے گوئے کہ 20 کے 20 ناخن اس نے کاٹ دیے تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا. لأنہ من المحظورات، کیونکہ یہ ممنوعات میں سے ہے کہ جو جسم کے اندر سے اگنے والی کسی بھی چیز کو کاٹنا یا مونڈنا. لما فیہ من قضاء التفث، کیونکہ اس کے اندر میل کچیل اور جسم کے اندر سے جو گندگی ہے اس کو زائل کرنا لازم آتا ہے، جبکہ محرم کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہوتا. وازالۃ ما ینمو من البدن، اور بدن میں جو چیز اگتی ہے اس کو زائل کرنا لازم آتا ہے، جبکہ ایسا کرنا ممنوع ہے. فاذا علمها كلها، بس جب سارے کے سارے ناخنوں کو کاٹے گا ہاتھوں اور پاؤں کے، فهو ارتفاق کامل، یہ کامل ارتفاق ہے، کامل نفع حاصل کرنا ہے. فیلزمہ الدم، بس اس کے اوپر دم لازم آئے گا. لا یزاد علی دم ان حصل فی مجلس واحد، ایک دم سے زیادہ نہیں کیا جائے گا اگر ایک ہی مجلس کے اندر یہ حاصل ہو، یعنی ایک ہی مجلس کے اندر دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے ناخن کاٹ دیے تو ایک ہی دم لازم آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آئے گا. لأن الجنایۃ من نوع واحد، کیونکہ جنایت کی نوع ایک ہی ہے کہ صرف ناخن ہی کاٹنا ہے، تو لہذا ایک ہی نوع ہے اور ایک ہی مجلس کے اندر، تو لہذا ایک ہی کفارہ آئے گا، یعنی دم لازم ہوگا. فإن كان فی مجالس، اگر مختلف مجالس کے اندر ناخن کاٹے ہیں، یعنی ایک ہاتھ ایک مجلس کے اندر ناخن اس کے کاٹ دیے اور دوسری مجلس میں دوسرے کے، اس طریقے سے پاؤں کو بھی الگ الگ مجالس میں، تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک پھر بھی یہی حکم ہے کہ ایک ہی دم لازم آئے گا. لأن مبناها علی التداخل، کیونکہ اس کا یعنی یہ جو کفارہ ہے، یعنی جو دم لازم ہوتا ہے ناخن کاٹنے کی وجہ سے، اس کی بنیاد تداخل پر ہے، یعنی ہاتھوں اور پاؤں کے سب کی طرف سے ایک ہی کفارہ ہے، تو گویا کہ تداخل ہو گیا ہے. تو لہذا فاشبہ کفارۃ الفطری، یہ روزہ افطار کرنے کے کفارے کے مشابہ ہو گئے کہ اگر ایک رمضان کے اندر جتنے بھی روزے جان بوجھ کر کھا لیے تو اس کی طرف سے ایک ہی کفارہ لازم ہوتا ہے. الا اذا تخللت الکفارۃ لارتفاع الاولى کفیر، ہاں اگر کفارہ درمیان میں آ گیا کہ مطلب ایک دفعہ اس نے مطلب صرف ہاتھوں کے ناخن کاٹے اور کفارہ دے دیا، دم لازم ہوا دم دے دیا، تو اس کے بعد پھر پاؤں کے کاٹ دیے، تو اب اس صورت کے اندر چونکہ ایک کفارہ جب پہلے والا آ گیا تو وہ ختم ہو گیا، اب گوئے کہ اب یہ ایک نئی جنایت ہے تو اب تداخل نہیں ہوگا، کیونکہ بیچ میں یعنی پہلے والی جو جنایت تھی وہ اٹھ چکی ہے کفارہ دینے کی وجہ سے، اب یہ گوئے کہ ایک نئی جنایت ہے تو پھر اس کا الگ کفارہ دینا ہوگا. اور شیخین کے قول کے مطابق تجب اربعۃ دماء، اگر 4 مجلسوں کے اندر یعنی چاروں یعنی دو ہاتھ اور 2 پاؤں کو ان کے میں سے ہر ایک کے ناخن الگ الگ مجلس کے اندر کاٹے ہیں تو پھر 4 دم لازم آئیں گے شیخین کے نزدیک. ان قلم فی کل مجلس یدن او رجلا، اگر اس نے ہر مجلس کے اندر ایک ہاتھ ہو یا ایک پاؤں کو کے ناخن کاٹے ہوں. لأن الغالب فیہ معنی العبادہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر عبادت والا معنی غالب ہے، یعنی جو دم لازم ہوتا ہے اس کے اندر عبادت والا معنی غالب ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ معذور کے اوپر بھی لازم ہوتا ہے اور اسی طریقے سے مکرہ کے اوپر بھی لازم ہوتا ہے، حالانکہ اگر یہ صرف عقوبت ہوتی تو یہ مکرہ کے اوپر لازم نہ ہوتی. تو عبادت والا جب معنی اس میں غالب ہے تو عبادت کے اندر جس طریقے سے سجدہ تلاوت اگر ایک ہی مجلس کے اندر جتنی مرتبہ کیا جائے تو اس میں تداخل ہوتا ہے، لیکن اگر مختلف مجالس کے اندر کیا جائے تو اس میں تداخل نہیں ہوتا. تو بالکل اس طریقے سے یہاں پر بھی فیتقید التداخل باتحاد المجلس، مجلس کے متحد ہونے کے ساتھ تداخل
مقید ہوگا کہ ایک مجلس کے اندر اگر سب ناخنوں کو کاٹا ہے، سب پاؤں کے ہاتھوں کے، تو ایک دم ہوگا، اگر الگ الگ کاٹا ہے تو پھر ہر مجلس کے اندر الگ اعتبار ہوگا، کما فی آیت سجدہ، جیسے کہ سجدہ کی آیتوں سے متعلق ہے۔ ان قص یدن او رجلا فعلیہ دم، اگر صرف ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ دیے یا صرف ایک پاؤں کے ناخن کاٹ دیے اور نہیں کاٹے، فعلیہ دم، پھر بھی ایک دم مکمل طور پر لازم آئے گا۔ اقامتاً للربع مقام القل، ربع کو یعنی چوتھائی کو کل کے قائم مقام کرتے ہوئے، یعنی دو پاؤں اور دو ہاتھ دونوں مل کر گوئے کہ سب کے اندر بھی ایک ہی دم ہے، اور ان میں سے ایک ہاتھ ایک پاؤں یہ بھی گوئے کہ کل کا جو ہے وہ ربع ہے، چوتھائی ہے، تو چوتھائی کو کل کے قائم مقام کیا جاتا ہے، جس طریقے سے حلق کے اندر کیا ہے کہ چوتھائی سر کو اگر مونڈ دیا تو اس کے اوپر دم لازم آتا ہے، یہاں پر بھی اگر ایک ہاتھ کو کے ناخنوں کو کاٹ دیا تو پھر بھی ایک ہی دم لازم آئے گا۔ ان قص اقل من 5 اظافیر، اگر 5 ناخنوں سے کم کاٹے ہیں، یعنی ایک انگلی کے اندر ایک ہاتھ کے اندر 5 انگلیوں کے ناخن ہوتے ہیں 5، تو اس سے 5 نہیں کاٹے بلکہ اس سے کم کاٹ دیے، تو اس صورت کے اندر فعلیہ صدقہ، اس کے اوپر صدقہ لازم ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ تجب بکل ظفر صدقہ، یعنی ہر ایک ناخن کے بدلے میں اس کے اوپر صدقہ لازم ہوگا، یعنی صدقہ فطر کی بقدر۔ وقال ظفر رحمہ اللہ یجب الدم بقص 3 منها، کہ ہاتھ کے 3 انگلیاں ان کے ناخن کاٹنے سے مکمل دم لازم آئے گا، مکمل 5 کاٹنا ضروری نہیں ہے۔ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ الاول، یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پہلا قول ہے کہ 3 انگلیاں اگر کاٹ دیں للاکثر حکم الکل کے قبیل سے پھر بھی دم لازم آئے گا۔ لأن فی اظافیر الید الواحد دمن، ایک ہاتھ کے ناخن کاٹنے کے اندر جو ہے وہ ایک دم لازم آتا ہے، تو والثلاث اکثر ہوا، لہذا تو 3 ہے وہ بھی تو اکثر ہے نا، لہذا ایک ہاتھ کی انگلیوں کا 3 جو ہے اس کا اکثر ہے، تو لہذا 3 انگلیوں کے ناخن کاٹنے کی وجہ سے بھی دم لازم آنا چاہیے۔ وجہ المذکور فی الکتاب، کتاب کے اندر جو ذکر کی گئی وجہ ہے کہ 5 انگلیوں کے ناخن جب پورے کاٹیں گے تو تب دم لازم آئے گا، ان کے اندر صدقہ ہوگا، تو فرماتے ہیں کتاب سے مراد وہ دوری کی کتاب، یعنی یہ متن اس کا ہے کہ ہر ناخن کے بدلے میں صرف صدقہ لازم آئے گا 5 سے کم کی صورت کے اندر، اور 5 اگر پوری ہیں تو پھر دم لازم آئے گا۔ تو اس کی دلیل دے رہے ہیں، وہ دلیل یہ کہ ان اظافیر کف واحد اقل ما یجب الدم بقلمہ، کہ ایک ہتھیلی کے ناخن، ایک ہتھیلی کے اندر انگلیوں کے جو ناخن ہیں وہ ناخن وہ کم سے کم مقدار ہے جس کے اندر دم لازم ہوتا ہے جن کے کاٹنے سے، کیونکہ دونوں ہاتھ دونوں پاؤں ان کے 20 ناخن، 20 کے 20 ناخن کے اندر بھی ہم نے ایک دم لازم کیا ہے، اور پھر ہم نے کہا کہ اگر ایک ہاتھ کے ناخن یا ایک پاؤں کے ناخن بھی کاٹ لیا تو یہ کم سے کم مقدار ہے کہ جس کے اندر دم لازم ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قد اقمناها مقام القل، اور ہم نے اس کو ایک دفعہ کل کے قائم مقام کر دیا، جیسے ہم نے یہاں پہ کہا اقامت الربی مقام القل، فلا یقام اکثر ہوا مقام کلھا، لیکن اس کے بعد پھر آگے مزید ہم اس طرح اس کی کیٹیگری نہیں کر سکتے کہ اس طریقے سے ایک ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن کو ہم نے وہ چونکہ پورے مجموعے کا ربع بنتا تھا تو اس کو ہم نے کل کے قائم مقام کر دیا، تو لہٰذا اس ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر بھی جو اکثر انگلیاں ہیں یعنی 3، ان کو ہم کل کے قائم مقام قرار دے دیں، اس طریقے سے نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوگا، لأنه يؤدي الى ما لا يتناهى، پھر تو یہ لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ایک مشکل کی طرف ہمیں لے کر چلا جائیں گے کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ اچھا 3 انگلیاں ہیں، 3 انگلیوں میں سے پھر 2 انگلیاں اکثر ہیں، لہذا 2 انگلیاں کاٹنے کی وجہ سے ان کے ناخن کاٹنے کی وجہ سے پھر دم لازم آنا چاہیے، پھر 2 انگلیوں کی طرح ہم بات کریں گے، اچھا جی 2 انگلیاں ہیں تو اس کے اندر 3 پوروں والی یا 3 یعنی ایسی انگلی جو بڑی انگلی ہے تو وہ زیادہ ہے تو اس کے کاٹنے سے، تو اس طریقے سے کرتے کرتے پھر تو کیٹیگریاں ہوتی رہیں گی، تو یہ ایک مشکل کام ہو جائے گا، اس لیے مزید کیٹیگریاں نہیں کریں گے، صرف ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کی اگر کاٹیں گے تو اس کو ہم کھل کے یعنی چاروں یعنی دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے قائم مقام کر کے دم لازم تو کریں گے، لیکن اس کے بعد نیچے مزید نہیں کریں گے۔ وَإِنْ قَصَّ 5 أَظَافِيرَ مُتَفَرِّقَةً، اگر کسی نے 5 انگلیوں کے ناخن ہی کاٹے ہیں لیکن 5 انگلیوں کے ناخن متفرق کاٹے ہیں، یعنی ایک ہاتھ کی ایک انگلی کے
नाखन काट दिए, फिर दूसरे हाथ के, फिर एक पाँव के, फिर दूसरे पाँव के, इस तरीके से मुतफरक जगहों से एक एक उंगली के नाखन काट दिए। मिन यदैहि व रजलैहि फ़अलैहि सदक़तुन इंद अबी हनीफ़ा व अबी यूसुफ़ रहिमहुल्लाह। शेखैन के नज़दीक इस सूरत के अंदर उसके ऊपर सदका लाजम आएगा। इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह फरमाते कि नहीं, दम लाजम आएगा। एतबारन बिमा लौ क़स्सहा मिन कफ़्फ़िन वाहिद, उसी सूरत के ऊपर क़यास करते हुए कि जब वो एक ही हथेली के नाखन पाँचों के पाँचों काटे तो पूरा दम लाजम आता है, तो इस सूरत के अंदर भी दम लाजम आएगा। व बिमा, और उस सूरत के ऊपर क़यास करते हुए कि इज़ा हलक़ रुबअ रअसी मिन मवाज़िय मुतफ़र्रिक़तिन, कि अगर कोई आदमी मुख्तलिफ जगहों से सर के चौथाई हिस्से के बालों को मूंड दे, लेकिन मुख्तलिफ जगहों से, दाएं से, बाएं से, पीछे से, ऊपर से, तो चूँकि मुतफरक जगहों से मूंडा है तो लिहाजा फिर भी दम लाजम आता है, तो लिहाजा यहाँ पर भी आएगा। शेखैन फरमाते हैं कि अन्ना कमाल अल जिनायती बिनैल राहती वज़ीना, यहाँ पर जो नाखन काटने की सूरत के अंदर जो दम लाजम आता है वो उसके अंदर कामल जिनायत तब मुतहक्कक होती है कि जब इंसान मुकम्मल राहत और ख़ूबसूरती को हासिल कर ले। और मुकम्मल राहत और ख़ूबसूरती किस तरीके से होती है कि जब एक हाथ के मुकम्मल नाखन काटे जाएं, वरना अगर एक हाथ के एक जगह से काटा, दूसरे का दूसरा नाखन एक जगह से काटा, फिर पाँव का काटा, तो इससे तो बदसूरती होती है, खूबसूरती तो नहीं होती, ना ही राहत होती है। व बिलक़लमी अला हाज़ल वजी, इस सूरत के अंदर मुतफ़र्रिक़ तौर पर नाखन काटने में यतअज़्ज़ा तकलीफ़ होती है। व यशीनुहु ज़ालिका, और ये चीज़ जो है वो इस तरीके से मुतफ़र्रिक़ काटना ऐबदार करता है, न कि उसके अंदर कोई खूबसूरती आती है। बिख़िलाफ़िल हल्क़, हाँ, जो आपने हल्क के ऊपर क्यास किया है उसके ऊपर आप क्यास नहीं कर सकते, क्योंकि लिअन्नहु मुअतादुन अला मा मर्रा, हल्क होता ही मुतफरक जगहों से, दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, बदन की तरफ से मुतफरक जगहों से काटा जाता है, और ये मोहताज भी है और इसका उर्फ भी है और ये खूबसूरती भी है, इसलिए उसमें दम लाजम आएगा, इसमें नहीं आएगा। वइज़ा तक़ासरतिल जिनायतु तजिब फ़ीहा सदक़तु, जब ये जनायत कासर है तो लिहाजा सदका लाजम आएगा। फ़यजिब बिक़लमी कुल्लि ज़ुफ़रिन तआमु मिस्कीन, बस हर नाखन के बदले में, काटने के बदले में एक मिस्कीन को यानी खाना खिलाना वाजिब हो जाएगा, यानी निसफ सा उसको देना लाजम हो जाएगा, या उसकी रकम उसको देना लाजम हो जाएगा। वकज़ालिका लौ क़ल्लमा अक्सरा मिन, या क़लम भी पढ़ सकते हैं, क़ल्लमा दोनों सही है, क़लमा अक्सरा मिन ख़म्सतिन मुतफ़र्रिक़न, इसी तरीके से अगर 5 से ज़्यादा नाखन काट दिए, 5 से ज़्यादा उंगलियों के मुतफ़र्रिक़ तौर पर काटे हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा काट दिए, तो इस सूरत के अंदर भी फरमाते हैं कि सदका ही लाजम आएगा। इल्ला अन यबलुग़ ज़ालिका दमन, इल्ला ये कि इतनी यानी उंगलियां हो गई, यानी 10 से 15 उंगलियां हो गई हैं, या 20 से कम है, लेकिन इतनी ज़्यादा उंगलियों के नाखन मुतफ़र्रिक़ तौर पर काट लिए हैं कि जिसकी वजह से वो दम तक पहुँच गई है कीमत उनकी, यानी वो उस कल्ले की कीमत एक बकरी की कीमत तक पहुंच चुकी है मुतफ़र्रिक़ तौर पर उंगलियों के नाखन काटने की वजह से। फ़हीनइज़िन युनक़सु अन्हु मा शा, फिर उस सूरत के अंदर ज़ाहिर बकरी पूरी तो दम तो नहीं लाजम करेंगे, तो उसकी सूरत में फिर थोड़ा जितना उसकी मर्ज़ी वो कम कर सकता है। क़ाल व इन इनकसरा ज़ुफ़्रुल मुहरिम, अगर ऐसा हुआ कि मुहरिम शख्स है, उसका कोई नाखन खुद टूट गया और नीचे लटक रहा है, व तअल्लक़, और लटक रहा है, फ़अख़ज़हु, उसने उसको पकड़ कर खींच लिया और निकाल दिया, तो ला शै अलैहि, इसके अंदर उस पर कुछ लाजम नहीं होगा। लिअन्नहु ला यमनु बअदल इनकिसार, क्योंकि टूटने की वजह से, खुद ब खुद टूटने की वजह से अब वो दोबारा उगेगा नहीं, जब नहीं उगेगा तो फ़अशबहल याबिसा मिन शजरिल हरम, हरम के खुश्क दरख्त के ये मुशाबे हो गए। तो खुश्क दरख्त हरम का अगर किसी ने उसको उठा लिया या काट लिया तो उससे उस पर कुछ लाजम नहीं आता, तो इस नाखन पे भी कुछ लाजम नहीं आएगा। व इन ततय्यबा औ लबिसा मखीतन औ हलक़ मिन उद्रिन फहुव मुख़य्यरुन, अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि किसी ने सिला हुआ कपड़ा या इसी तरीके से सर का मोड़ना या खुशबू का लगाना, वो किसी उज़्र और मजबूरी या बीमारी की वजह से किया है, तो अगर वो माजूर है तो माजूर के बारे में कुरान में आता है कि फमन काना, जैसे कि आयत है ये कि वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुग़ल हदियु महल्ला, कि तुम अपने सरों को उस वक्त तक न मोड़ो यहाँ तक कि जो आपकी हदी है यानी कुर्बानी वो अपने हलाल होने की जगह तक यानी ज़ब्ह होने की जगह तक न पहुँच जाए। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अदम मिन रअसिही, या उसके सर के अंदर कोई तकलीफ है, जुएँ वगैरह पड़ी हैं, तो फिर वो अगर सर काटता है यानी सर को बालों को मूंडता है तो फ़फ़िद्यतुन, एक तो इख्तियार उसको ये कि फ़फ़िद्यतुन मिन सियामिन, वो रोज़े रखे 3, औ सदक़तिन,
یا یہ ہے کہ صدقہ دے دے، صدقے کی تفصیل ابھی آ رہی ہے، او نسکن، یا پھر یہ کہ قربانی کر دے، تو اس کو پھر یہ اختیار ہے. جس طریقے سے ہم نے پچھلے سبق کے اندر مضطر کے بارے میں بتایا تھا کہ جو مجبور ہو، تو وہ مجبور یہ ہوتا ہے کہ سر میں کسی جوں کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے. حضرت کعب بن عجرہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے سر میں اس طریقے سے جوئیں پڑ گئی تھیں احرام کی حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو سر کے بالوں کو مونڈ دیں، اور اس کے بعد فرمایا اطعم فرقا بین ستۃ مساکین، کہ 6 مسکینوں کو ایک فرق غلہ جو ہے وہ کھلاؤ یا ان کو دے دو. اور فرق جو تھا وہ 3 سا تھا، 3 سا گندم، یا پھر ایک 3 دن روزے رکھو، یا ایک قربانی یعنی ایک بکری کو ذبح کر دو. فرمایا فہو مخیر، اس کو اختیار ہوگا، ان شاء ذبح شاۃ، چاہے تو بکری ذبح کرے، وان شاء تصدق علی 6 مساکین بثلاثۃ اصبع من الطعام، چاہے تو 3 سا گندم 6 مسکینوں پر تقسیم کر دے، یعنی ہر ایک کو نصف سا دے دے. وان شاء صام 3 ایام، اور چاہے تو 3 دن روزے رکھے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، نسک سے مراد یعنی قربانی کرنا یعنی بکری ذبح کرنا، صدقہ سے مراد یہ نصف سا. وکلمۃ او للتخییر، او کا جو یہ کلمہ ہے یہ اختیار کے لیے ہے. وقد فسرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما ذکرنا، اور جو ابھی روایت ہم نے دیکھی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اسی طرح تفسیر فرمائی ہے. والآیۃ نزلت فی المعذور، یہ آیت جو ہے وہ معذور شخص کے بارے میں ہے، یعنی جو مجبور ہے اور معذور ہے، کسی بیماری کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے وہ اس طرح کر رہا ہے تو اس کو یہ اختیار ہے، ورنہ دم ہی ہوتا ہے جیسے کہ پیچھے ذکر ہوا. ثم الصوم یجزئہ فی ای موضع شاء، پھر روزہ تو چاہے وہ جس جگہ پر بھی رکھے، حرم کے اندر رکھے یا باہر اپنے گھر میں آ کر رکھے، تو اس کے اندر کچھ بھی حرج نہیں ہے. لأنہ عبادت فی کل مکان، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت چاہے جس جگہ پر بھی یہ روزے کی عبادت ادا کی جائے کی جا سکتی ہے. وکذالک الصدقۃ عندنا، احناف کے نزدیک صدقہ کے اندر بھی یہی ہے کہ نصف سا گندم جو ایک مسکین کو دینی ہے، تو 6 مسکینوں کو 3 سا گندم دینی ہے، تو وہ بھی جہاں پر بھی دے سکتا ہے، لما بینا، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، اس کے اندر کوئی جگہ خاص نہیں ہے. واما النسک، یہاں تک قربانی کی بات ہے، فیختص بالحرم بالاتفاق، یہ حرم کے ساتھ سب کے نزدیک بالاتفاق خاص ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قربانی اگر کرنی ہے یا جانور ذبح کرنا ہے اس میں، تو پھر وہ حرم کے اندر ہی کرنا ہے. لأن العراقۃ لم تعرف قربۃ الا فی زمان، کیونکہ خون بہانا جو ہوتا ہے وہ قربت کے طور پر جو معروف ہے تو وہ صرف 2 ہی وجہ سے ہے، ورنہ نہیں ہے. الا فی زمان، یا تو زمانے کے ساتھ خاص ہے جیسے قربانی، او مکان، یا جگہ کے ساتھ خاص ہے جیسے کہ بھی ہم نے بات کی کہ وہ حرم ہے. وہذا الدم، یہ جو دم ہے یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے سر مونڈنے کی وجہ سے جو دم لازم آ رہا ہے یعنی بکری ذبح کرنا، لا یختص بزمانہ، زمانے کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، اس وقت بھی کرے گا. لہذا فتعین اختصاص بالمکان، تو پھر اس کا جگہ کے ساتھ خاص ہونا وہ متعین ہو گیا ہے. ولو اختار الطعام، اگر وہ غلے دینے کو اختیار کرتا ہے کہ بھائی میں 3 سا گندم دینا چاہتا ہوں، تو اجزأہ فیہ التغدیۃ والتعشیۃ، اگر وہ ان کو کھلانا چاہتا ہے غلہ، تو پھر وہ اس میں یہ ہے کہ دوپہر اور رات کا 2 ٹائم کا کھانا وہ 6 مسکینوں کو کھلا دے، وہ بھی کافی ہو جائے گا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک. اعتباراً بکفارۃ الیمین، یمین کفارہ یمین کا اعتبار کرتے ہوئے، جس طریقے اس میں 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلایا جاتا ہے، اس میں 6 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلایا جائے گا. وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجزی، اس کے لیے کافی نہیں ہوگا اس طریقے سے کرنا، کیونکہ لأن الصدقۃ تنبع عن التملیک، یہاں پر جو ہے نا کہ صدقہ کرے 6 مسکینوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان کو مالک بنا کر دے دے، ان کے سامنے کھانا چھوڑ دینا یہ تو مالک بنانا نہیں ہے، وہ تو مباح ہو کے ان کے لیے گویا کہ اس اباحت کر دی، تو اباحت مراد نہیں ہے بلکہ ان کو مالک بنا کر دینا مراد ہے. تو امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہی یہاں پہ مفتدی ہے، وہ المذکور، اور آیت کے اندر بھی یہی مذکور ہے، او صدقۃ او نسک کا لفظ ہے. صدقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو مالک بنا کر دینا، لہذا یہاں پر فارا یمین کی طرح کھانا کھلانا کافی نہیں ہوگا بلکہ مالک بنا کر دینا ہوگا. تو اسی کے ساتھ باب الجنایات میں یعنی یہ والی بحث ختم ہو چکی ہے کہ ناخن کاٹنا یا سلا ہوا لباس پہننا یا سر کا منڈوانا یا خوشبو کا لگانا یا سر کا ڈھانپنا، یہ والے جتنے بھی جنایات تھی احرام کی حالت کی، یہ مکمل ہو چکی ہیں. آگے جماع وغیرہ سے متعلق جو ہے اور شکار وغیرہ سے متعلق جو ہے وہ جنایات کا ذکر انشاءاللہ آئندہ اسباق کے اندر آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.